اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا 79 کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی شوق بڑھتا ہے کہ اور اچھے طریقے سے محنت کریں اور اچھے ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج کے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آخری اشرا شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے شب قدر اور یعنی کہ 27ویں رات، اور اس میں شب قدر کے اندر یہ چیز ہے کہ دیکھیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں تو یہ بات کنسیڈر کی جاتی ہے جی کہ شب قدر 27ویں رمضان کو ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی شب قدر کی تاریخ فکس نہیں کی، یہ گھومتی ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ ان راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس کو گھما کر ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ ایک تو ان راتوں میں سے جو بھی ہوگی اس کے فضائل ہمیں نصیب ہوں گے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھو کہ جو اس کے علاوہ 4 راتیں دوسری ہمیں عبادت کرنے کے لیے ملیں گی، اس کے جو فضائل اس عبادت کے لیے ہمیں ملیں گے وہ الگ سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا۔ وہ قوم اللہ نے خود سے نہیں تھا کیا، وہ قوم نے ڈیمانڈ کی تھی۔ قوم نے حضرت عیسیٰ کو بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جناب ہمیں دسترخوان دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بولا، ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے دسترخوان دے دیا اور یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان کے اوپر جو عذاب آئے گا وہ اور سخت ہوگا۔ قوم نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ اب جب دسترخوان نازل ہو گیا تو جو نافرمان لوگ تھے وہ پھر بھی ایمان نہ لے کے آئے، اور اس کے بعد جیسا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ جو اللہ نے رات ہمیں پکا فکس کر کے نہیں بتایا، یہ اللہ کا بہت کرم ہے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو طے ہے، یہ بات واضح ہے، یہ بات کلیئر ہے کہ آنے والے دور کے اندر ایسا وقت آئے گا کہ شب قدر کو بھی گناہ سر عام ہوگا، شراب پی جائے گی، زنا کی جائے گی، بدکاریاں کی جائیں گی، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی احترام باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک وقت آنا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ اب جب اگر اللہ تعالیٰ اس رات کا ہمیں فکس کر دیتا اور ہمیں بتا دیتا کہ یہ فلاں رات ہے اور ہم سے اس رات بے قدری ہوتی، تو جیسے بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، اسی طرح کا عذاب ہم پر بھی آتا۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اپنا، ہمیں اس عذاب سے بچا کر، ٹھیک ہے جی۔ آخری اشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا اشرہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا 8 برس مدینہ میں گزارے۔ جب رمضان مبارک آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رمضان مدینہ میں گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ 8 رمضان جو تھا وہ کیا، قرآن پاک کا جو دور کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ، وہ ایک دور کیا، اور جو 9واں رمضان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دو جو ہے نا وہ دور کیے۔ اب اعتکاف ہوتا کیا ہے، مقصد کیا ہے اعتکاف کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کو موڑ لینا، اس دنیا سے موڑ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا۔ 9 دن کا یا 10 دن کا یہ اعتکاف ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے ان 10 دنوں کے اندر صرف بندہ ہو اور بندے کا اللہ ہو، ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز جو ہے وہ نہ ہو۔ الحمدللہ بڑے شوق سے جو ہے نا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں،
لیکن انفارچونیٹلی جو اعتکاف کی روح ہے نا، اب اس میں سے وہ روح نکل گئی ہے، اب یہ فیشن جیسے بنتا نا وہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو سب سے بڑی جس چیز نے تباہ کیا، یہ ایک مجلس کی شکل اختیار کر گیا ہے، اعتکاف اب ایک مجلس کی جو شکل ہے وہ اختیار کر گیا ہے، اس کی روح ختم ہو گئی ہے، اب یہ اپنا وہ مقصد پورا نہیں کرتا۔ تو ڈیفینیٹلی جب وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس حساب سے جو اس کا جو اجر ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اعتکاف کو صحیح طریقے سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نے بتایا اس طریقے سے اعتکاف کے اندر اپنا وقت گزاریں گے، تو ایک اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دن کا اعتکاف کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو جہنم سے 3 خندق دور لے جائے گا، 3 خندق دور۔ اور جو ایک خندق کا فاصلہ ہے نا، وہ زمین اور آسمان جتنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جو بھائی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھنے سے پہلے علماء کرام سے مشورہ کریں، ان سے اس کے بارے میں تعلیم حاصل کریں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اس میں کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑی لعنت جو یہ جو موبائل فون کی ہے نا، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم لوگ ادھر اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہمارے ٹیلی فون ہوتا ہے، وہ فلانا کیا کر رہا ہے یہ وہ، تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے تو زندگی کو انسان لوگوں کی جو ہے نا وہ تباہ کر کے دیا ہے۔ اور آج کل تو وہ دیکھیں، آج کل تو وہ ایک والی بات تو ختم ہو گئی، لوگ 2 یہ فون لے کر چل رہے ہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں، کام کچھ نہیں کرتے، لیکن موبائل فون 2 پکڑے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی بہت اجر کا یہ جو ہے اشرا آ رہا ہے، بہت اجر کے عمل ہیں، لیلۃ القدر اور اعتکاف۔ مل کر ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی سمجھ اور سوچ اور سمجھ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھرپور جو ہے نا فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ مستقبل میں جو بھی اچھی ویڈیوز آئیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔